السلام علیکم۔ سیکنڈ سیکشن آف بک، کتاب کا دوسرا حصہ، تربیت نفس، ٹریننگ آف دا سیلف۔ ابھی تک نفس کا ابتدائی تعارف جو تزکیے کے لیے ضروری ہے جاری تھا۔ نفس کا مکمل علم کسی کو نہیں۔ اس کی پیچیدگیاں اور جبلیات کے روابط ذہن اور حواس کے ساتھ اس قدر زیادہ ہیں کہ نفس کے فریب ہر لحظہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر علم تھا لکھ دیا ہے۔ اب نفس کی تربیت پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ سے برکت اور توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان صفات تک پہنچ چکے ہیں تو لامحالہ آپ اپنی پہچان کے لیے انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں۔ اللہ آپ کا یہ اخلاص قبول فرمائے، آمین۔ نفس کی تربیت کا علم آسانی کے لیے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ شعوری کوشش اور دوسرا حصہ رسائی کا ہے۔ شعوری کوشش سے رسائی حاصل کرنے کی جانب سفر کیا جاتا ہے۔ چیپٹر 23، توبہ اور ہدایت، ریپینٹنس اینڈ گائیڈنس۔ ہدایت گائیڈنس ہے۔ ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے، گائیڈ نہ کرے تو انسان کو بچانے والا، اسے راستہ سمجھانے والا اور کوئی نہیں۔ نفس غافل ہے، سویا ہوا ہے، ڈریمنگ اسٹیٹ میں ہے۔ جب تک یہ اللہ کی جانب تمام تر اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نہ پلٹے، کبھی ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی۔ توبہ انفرادی گناہ پر بھی ہے اور ساری زندگی پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ ہر انسان ہدایت چاہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے خلوص سے کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہی جواب ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا کرے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تکلف ہم سب روز ہی کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ اللہ اداکاری سے نہیں بلکہ خلوص سے مائل با کرم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری قوت، پورے جذبے سے، تمام تر اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کی اور توبہ کی؟ کیا ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہدایت کو جاننا ہے اور پھر توبہ کو۔ ہر انسان اپنے رب تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، جان بوجھ کر کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کی طلب پیدا ہو جانے کے بعد انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر جگہ سر مارتا ہے۔ کبھی شریعت، کبھی تصوف، کبھی روحانیت کے معاملات زندگی پر حاوی ہوتے ہیں، مگر دیانتداری سے غور کرنے پر صاف نظر آتا ہے کہ معمولی سی بہتری کے سوا اندر سے کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ اس معاملے میں سب سے غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اللہ کو جانے والے جتنے راستوں پر انسان کوشش کرتا ہے، وہ اپنے انتہائیوں پر جا کر کسی نہ کسی مقام پر ایک بند دروازے کے سامنے جا ختم ہوتے ہیں۔ انسان ہر دروازہ کھول سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوتی ہے، اس کا ہینڈل باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہے۔ یہ دروازہ انسان نہیں کھول سکتا، اسے صرف اللہ کھولتا ہے۔ جتنے بھی راستے اس دروازے کو جاتے ہیں وہ پیچیدہ، ٹیڑھے، الجھا دینے والے اور خارزار ہیں۔ ان راستوں میں ایک راستہ ایسا ہے جو صاف ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ راستہ مختصر ترین عرصے میں اس دروازے تک پہنچاتا ہے، اور چونکہ راستہ مستند ہے، اس کو اللہ نے سند قبولیت بخش دی ہے۔ اس لیے جو اس سیدھے راستے صراط مستقیم پر چل کر پہنچتا ہے، اسے دروازہ کھلا ملتا ہے۔ باقی تمام راستوں میں آخرکار ناکامی ہے، تھکن ہے، ازملال ہے۔ ان راستوں کی قسمت میں منزل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا بے پناہ وقت اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھا راستہ اسلام کا ہے، سلامتی کا ہے، امن کا ہے، لیکن وہ اسلام، وہ صراط مستقیم آخر ہے کیسا؟ اس کی منازل کیا ہیں؟ سفر کتنا ہے؟ پڑاؤ کیسے ہیں؟ اس راستے میں شہر کون کون سے آتے ہیں؟ ابتدا مسافر کو کہاں سے کرنی ہے؟ یہ سب کون بتائے گا؟ کوئی مرشد، کوئی پیر فقیر؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بتانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی گائیڈنس کو، اسی رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ بذات خود رہنما ہے، اللہ ہی گائیڈ ہے اور اللہ ہی منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بغیر یہ سفر نہیں کٹ سکتا، اور استاد کی ضرورت بھی کبھی نہ کبھی پڑ جاتی ہے، مگر یہ سب بعد میں ہے۔ پہلے گائیڈنس ہے، پہلے ہدایت ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ جب تک اللہ راستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ ہدایت کا طلبگار ہونے کے لیے پہلے اس کا امیدوار ہونا پڑتا ہے۔
اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ توبہ اپنی پچھلی ساری زندگی پر کی جاتی ہے۔ جو ہو گیا، جو کر لیا، اس پر توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خلش ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پچھلی ساری زندگی کو بھول جائے۔ یہ نیا جنم ہے۔ اس کے لیے بے پناہ اخلاص اور آہین عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر وہ جان چکا ہے کہ اب تک جو زندگی اس نے جی ہے وہ اندھے کی زندگی ہے، تو ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ ایک اصل توبہ چاہیے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کا اللہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، آنسو ہے۔ ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دینا کیسی بھیانک غلطی ہے کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں، پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ زندگی یا تو اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بغیر ہے۔ یہ درمیان والی اذیت ختم کر دینا ہوتی ہے۔ ایک کیمپ چن لینا ہوتا ہے، ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک اصل توبہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے جو اپنی ساری گزر چکی زندگی پر کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 26 سے 27۔ ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ سورہ القصص آیت نمبر 67۔ ترجمہ: پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس توبہ کے لیے انسان کو رسم بندگی ادا کرنی ہے۔ کسی رات میں جب دنیا سو چکی ہو اور اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہو، ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے، سب کچھ مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے سچے دل سے۔ اخلاص کی شدت سے ہماری چشم حزین سے وہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکلنا ہے جس پر ہمیں بخش دیا جائے کہ دینے والے کی ذات بھی خدائی ہے اور بخشش بھی۔ ہمیں اپنی ساری زندگی پر جو ہم اپنی مرضی سے گزار چکے ہیں، اس مرضی پر توبہ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر کے جیتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ، ایک گناہ گار، ایک غافل جو بھی کر سکتا ہے وہ میں نے کیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو بھی بخش دے، میری توبہ کو قبول کر۔ جب پرانا حساب کلیئر ہو جائے تو پھر ہدایت کی دعا کی جائے، گڑ گڑا کر، بھکاری کی طرح، صحرا میں گم شدہ ایک جاں بلب مسافر کی طرح فریاد کی جائے۔ اے اللہ، میں توبہ کر چکا اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو قبول کر چکا۔ میں ایک گمشدہ انسان ہوں، میری کوئی پہچان، کوئی شناخت میرے پاس نہیں۔ مجھے ہدایت عطا کر، میری رہنمائی کر، مجھے گائیڈنس دے۔ اے اللہ، یہ دعا مانگ لینے کے بعد کل میرے جذبات میں ایسی شدت نہ رہے گی جیسی آج ہے کہ میں تو غفلت میں ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ اگر میں گمراہی میں جاؤں تو مجھے روک لے، مجھے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تو خلوص ہی سے مانگ سکتا تھا، آج یہ خلوص مجھ میں ہے، مجھے تو مل جا، میری غفلت کو مجھ سے دور کر دے۔ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، جدھر تو بہتر سمجھتا ہے اب مجھے لے چل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔